مومن ہوگا وہ ہر وقت ہر آن اس کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ اب لفظ آمنو یہ بنا ہے امنہ سے، اور امنہ کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے، یعنی جب انسان ہر اعتبار سے مطمئن ہو جائے تب جا کے وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے، اور یہ ایمان و اطمینان اس وقت پیدا ہوگا جب اتقوا اللہ یعنی تقوی الہی پیدا ہو جائے۔ تو ایک معنی لغت کے ہوئے، دوسرے معنی جو اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی علماء نے ایمان کے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی علماء نے کہا کہ اعتقاد ائمہ معصومین علیہ السلام، جس کو ائمہ معصومین علیہ السلام کا اعتقاد اور یقین اور عقیدہ پیدا ہو جائے وہ مومن ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جو کلمہ شہادتین پڑھ لے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ لیکن میں آپ کو مومن اور کلمہ شہادتین پڑھنے والے مسلمان کے درمیان فرق بیان کروں کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صلوات پڑھیں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان تصدیق بالجنان و الاعمال بالارکان۔ دیکھو صاحب ایمان وہ ہے جو جنت کی تصدیق کرے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، جنت کی تصدیق کرے یعنی غیب پر ایمان رکھے۔ جنت ہے، جہنم ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے، اور قیامت کے آثار ہیں، قیامت ہے، قیامت کے بعد کی زندگی ہے۔ یعنی الایمان تصدیق بالجنان، صاحب ایمان وہ ہے جو جنت کی تصدیق کرے کہ جنت اب ہے۔ وعمل بالارکان واقرار باللسان، ایک یہ کہ اپنی زبان سے اقرار کرے، جنت کی تصدیق کرے، اپنی زبان سے اقرار کرے، وعمل بالارکان، جو اپنی زبان سے اقرار کیا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے، تب یہ مومن کہلائے گا۔ یعنی اگر اقرار باللسان ہو، زبان سے کسی چیز کا اقرار کرے اور عمل بالارکان نہ ہو تو یاد رکھو اقرار باللسان کرنے والا مسلمان کہلائے گا، اور اقرار باللسان کے ساتھ ارکان بالعمل ہو یا عمل بالارکان ہو تو یہ صاحب ایمان کہلائے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل تو یہ مولا نے فرمایا کہ اقرار لسانی کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل ہونا چاہیے۔ اقرار کر رہا ہے تو اس اقرار پر عمل کرے، ارکان یعنی اصول کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور فروع کے اوپر ایمان رکھتا ہو، تو یہ ہے صاحب ایمان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو اقرار باللسان کرے، زبان سے قبول کرے اسلام کو،
زبان سے قبول کرتا ہو کہ رسول اسلام آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، اس میں سے 5 رسول جو 10 پیغمبر ہے وہ آئے، سب کو مان رہا ہو، ان کا اقرار کر رہا ہو، لیکن ان کی باتوں پر عمل نہ کرے، وہ ہے مسلمان۔ اب ایسا تو نہیں کہ مسلمان عمل نہیں کرتا ہے، عمل کرتا ہے، کہیں کہیں عمل نہیں بھی کرتا ہے، تو جہاں عمل نہ کرے وہ مسلمان کہلائے گا، جہاں عمل کے ساتھ ساتھ اقرار لسانی ہو، اقرار زبانی ہو تو وہ صاحب ایمان کہلائے گا۔ بات اور آگے بڑھی، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام اعلانیۃ، اسلام یہ اعلانی ہے، یعنی اسلام یہ ظاہری ہے، سب قبول کرتے ہیں، لیکن ایمان جو ہے یہ ایک امر قلبی ہے۔ موضوع خوش ہو رہا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد محمد۔ ایمان ایک امر قلبی ہے، اور مسلمان ہونا یہ ظاہری زبان سے کلمتین شہادتین کا پڑھ لینا یہ مسلمان کی علامت ہے، لیکن ایمان کی علامت رسول نے کہا یہ ایک امر قلبی ہے، ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتی ہے، وہی ظاہر ہوگی جس کے دل میں عمل بالارکان ہو، یعنی وہ ارکان پر عمل کرے تو وہ صاحب ایمان ہے۔ تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے سمجھایا، امام نے سمجھایا کہ دیکھو ایمان اور مسلمان میں، مومن اور مسلمان میں اگر تمہیں فرق پیدا کرنا ہے تو یاد رکھو مسلمان وہ ہے جو ظاہراً اسلام کو قبول کرے، جو ظاہراً اسلام، اب بھائی ظاہراً اسلام کو قبول کرنے میں کتنے مفاد ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ مسلمان ہو گئے تو مثلاً ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، یا مسلمان ہو گئے تو کبھی جان کے ڈر سے مسلمان ہو گئے، کبھی خوف سے مسلمان ہو گئے، علاقے جتنی بھی چیزیں ہو، تو مسلمان ہونا یہ عام سی بات ہے، مسلمان کے ساتھ صاحب ایمان ہونا یہ تھوڑا مشکل سی بات ہے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ دیکھو اسلام کے اندر لفظ ایمان پایا جاتا ہے، لفظ اسلام میں مومن داخل ہے، لیکن لفظ مومن میں لفظ اسلام داخل نہیں ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مومن ہوگا وہ مسلمان کہلائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے جو مسلمان ہو وہ مومن کہلائے۔ ایک صلوات پڑھے لہذا اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہو۔ اتقوا کے معنی کہتے ہیں حفظ شے، کسی شے کی حفاظت کرنا۔ اس آیت میں ایک معنی لغت کے ہوتے ہیں، ایک معنی اصطلاح جو علماء بیان کرتے ہیں۔ لغت کی معنی یہ ہے کہ حفظ شے، کسی شے کی حفاظت کرنا۔ مثلا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی بدن کی حفاظت کریں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، محافظت کریں، یہ ہے اتقوا کے معنی۔ لیکن جب علماء نے اتقوا کے معنی کو بیان کیا تو کہنے لگے اتقوا کے معنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو وہ اتقوا اللہ، وہ اللہ سے ڈرے گا، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، لہذا گناہوں سے بچانا ہے ہمیں اوقات کو۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مومن بن گئے، جب تمہارے اندر تقوی الہی پیدا ہو گیا تو کونوا مع الصادقین، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
صادق لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین کون ہے، سچے کون ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہوں گا۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں جو سچا ہو، جو ہر وقت سچی بات کرے، صحیح بات کرے، وہ صادق ہے۔ اور اسی مقابلے میں کاذب اسے کہتے ہیں جو جھوٹا ہو، جو جھوٹ بولے وہ کاذب، جو سچ بولے وہ صادق۔ لہذا صادق اور کاذب میں یہ فرق ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہو اسے صادق کہتے ہیں۔ اور میرے مولا علی کے القابوں میں سے ایک لقب ہے صدیق اکبر۔ تو صادق اور صدیق اکبر میں فرق کیا ہے؟ صادق کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، جس کی زبان پر ایک لمحے کے لیے جھوٹ نہ آئے، ہمیشہ سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں۔ لیکن صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ واقعہ بن جائے، جو کہہ دے وہ واقعہ بن جائے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد لہذا اسے کہتے ہیں صادق کے ساتھ ہو جانا، سچوں کے ساتھ۔ علامہ ہندی علیہ الرحمہ کا آپ نے نام سنا، یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ انہوں نے پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونا جنت، رولانا جنت، رونے جیسی صورت بنانا تب بھی جنت۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ رونا جنت واجب کر دیتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، رولانا جنت واجب کر رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن رونے جیسی صورت بنانا، اس سے جنت ہمارے اوپر واجب ہو جا رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب انہوں نے 40 دن کا چھلا باندھا کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کروں اور ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کروں کہ رولانے جیسی یا رونے یا رلانے جیسی صورت پر بھی اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، وہ کیسے؟ 38 دن تک علامہ ہلی سفر کرتے رہے کہ کہیں مولا سے ملاقات ہو اور میں اپنے مولا سے یہ سوال کروں۔ ایک مرتبہ ایک راستے میں علامہ ہلی سفر کر رہے تھے کہ ایک عرب شخص آیا اور آنے کے بعد علامہ سے یہ پوچھتا ہے، علامہ کیوں حیران ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا بھائی آپ دیہاتی لگ رہے ہیں، ہم اپنا مسئلہ آپ سے کیا بتائیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، ایک علمی گفتگو ہے آپ کے سامنے بیان کرنا، اور وہ آپ جواب نہ دے سکے تو ہمارا بھی وقت ضائع ہو اور آپ کا بھی وقت ضائع ہو۔ کہا نہیں علامہ آپ بتائیے مشکل کیا ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، آپ کی مشکل حل کر سکوں۔ تو علامہ ہلی نے آئے ہوئے شخص سے بیان کیا، کہا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ رونے جیسی یا رلانے جیسی صورت بنانا اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ کس طریقے سے؟ تب آئے ہوئے شخص نے ایک بات کہی، علامہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے سے تم نتیجہ نکالو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ آئے ہوئے شخص نے واقعہ سنانا شروع کیا کہ علامہ ایک بادشاہ ہے، وہ شکار کے لیے جنگل و بیابان کی طرف جا رہا ہے، جاتے جاتے اس کے ساتھی، اس کے اعزاء
اس کے اقارب جو تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے، یہ جنگل و بیابان میں اکیلے نکل گئے اور ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر صرف ایک بوڑھی عورت اور اس کا شوہر رہا کرتا ہے۔ بادشاہ کو پیاس لگی ہے، بادشاہ کو بھوک لگی ہے۔ اب وہ بادشاہ نے جب دور سے ایک گھر کو دیکھا تو اس گھر کے قریب گیا، دق الباب کیا اور دق الباب کرنے کے بعد کہا کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی اور کھانے کا انتظام کرو۔ تو اس گھر کی جو مومنہ اور ضعیفہ تھی اس نے کہا کہ مال دنیا میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہارے لیے تمہارے کھانے کا انتظام کروں، کچھ نہیں ہے جو انتظام کر سکوں۔ اب اسی حیرانی میں، اسی پریشانی میں تھی کہ اچانک سے اسے یاد آیا کہ ہمارے پاس مال دنیا میں سے ایک بکری ہے جس کی وجہ سے اس کا خرچ چلا کرتا تھا، اس کے دودھ سے وہ اپنا خرچ چلایا کرتی تھی۔ تو اس کے پاس مال دنیا میں سے ایک بکری تھی، اس نے اس بکری کو راہ خدا میں ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس بادشاہ کو بطور غذا اور کھانا دے دیا۔ بادشاہ نے اس کو کھایا اور کھانے کے بعد پھر واپس ہونے لگا تو ضعیفہ سے کہا کہ اے ضعیفہ، اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت پڑے تو تم شہر آ جانا اور ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں انعام و اکرام سے نواز دیں گے۔ وہ بادشاہ وہاں سے چلا گیا، اپنے گھر آ گیا۔ 2-3 دن جس طریقے سے اس ضعیفہ اور کے شوہر کے گزرے نہیں معلوم۔ جب چوتھا دن آیا تو وہ لوگ اس جنگل سے نکلے اور شہر میں آئے، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جو ہمارے گھر آیا تو وہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ یہ امام استدلال کر رہے ہیں علامہ ہلی سے، کہا دربار میں پہنچ گئے، بادشاہ مسند عدالت پر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا اجتماع ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضعیفہ آئی، کہا بادشاہ سلامت، ہماری مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مال دنیا میں سے تھا ہم نے سب آپ کے اوپر خرچ کر دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، لہذا آپ کچھ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہماری زندگی پھر سے ہموار ہو جائے، چلنے لگے۔ اب بادشاہ نے جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے وزراء، ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کا عوض اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ کسی نے کہا بادشاہ آپ اپنی حکومت کا آدھا حصہ اس ضعیفہ کو دے دو۔ کسی نے کہا کہ مال دنیا میں سے جتنا ہو سکے اس کو دے دو۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخر میں بادشاہ نے کہا کہ تم سب نے انصاف نہیں کیا، اس نے ہماری اس وقت مدد کی جب میں بھوکا اور پیاسا تھا، اس چیز سے مدد کی جو مال دنیا میں سے سارا سرمایہ، اس کے پاس ایک بکری تھی، اس نے سارا سرمایہ ہمارے اوپر لٹا دیا۔ تو ہماری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی اپنی حکومت کا سارا سرمایہ اس ضعیفہ کو دے دوں، اس ضعیفہ کو دے دوں۔ تب علامہ ہندی سے آئے ہوئے شخص نے استدلال کیا کہ بادشاہ نے اپنی ساری حکومت اس ضعیفہ کو دے دی اور خود باہر نکل گیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ سارا سرمایہ ضعیفہ نے بادشاہ پر خرچ کیا، بادشاہ نے عدالت کے تحت ساری حکومت ضعیفہ کو دے دی، تو حسین کے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ تھا سب اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہو سب حسین کو دے دے۔
تو اب حسین کے اوپر رونے جیسی صورت بھی بنانا اللہ نے ہمارے اوپر جنت واجب کر دی ہے. ایک صلوات پڑھے.